بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں جو شخص صرف ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس دنیا میں خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سختی نہیں رہی۔ اس دنیا میں دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کبھی نہ ملاتا۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو دن تمہارا بنا نیکیوں کے گزر جائے۔ کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، پھر دیکھنا تم اپنی زندگی کی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جاؤ گے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، کیونکہ وقت بدلے گا اور حالات بھی بدلیں گے۔ کسی نے مولانا روم سے پوچھا کہ دنیا کیا ہے، تو مولانا روم نے فرمایا وہ ہر چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا گندا بد اخلاقی سے ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں برے مقصد کی کامیابی سے اچھے مقصد کی ناکامی بہتر ہے۔ اس دنیا میں وہ آدمی جس کے لیے دنیا میں رہنا اور جانا دونوں برابر ہوتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے۔ دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی کو بڑھا دے۔ محسن کے ساتھ بے وفائی کرنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ دشمنوں پر قابو پالو تو اسے مزید تنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ دشمن کے لیے اس کی شکست ہی سب سے بڑی سزا ہے۔ جو شخص اپنی نفس کو درست نہیں کرتا وہ بری عادتوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہو کر رہتا ہے۔ عقل اپنے کام پر اور جہالت اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتی ہے، کیونکہ عقل کمال چاہتی ہے اور جہالت مال چاہتی ہے۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی تلاش دوبارہ شروع ہو جائے وہی مقام انسان کے لیے جنت ہے۔ اس دنیا میں یقین ضروری ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ہم رزق دینے والے ہیں۔ جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ رزق دینے والا وہ ہے تو وہ آپ کے یقین کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ جس شخص کو اس نے پیدا ہونے سے پہلے اسلام دے دیا، اب اس کے ساتھ اللہ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تو ہم پر پہلے ہی فضل کر چکا ہے۔ ایک بچے نے دوسرے کو گالی دی تو دوسرے بچے نے کہا میں تمہیں گالی نہیں دوں گا، کیونکہ میرے ابا جان مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ان سے ڈرتا ہوں، اور یہی حق ہمارے اوپر ہمارے اللہ کا ہے۔ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے کہ میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ دعا یہ کرو کہ اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اور اس کو مانگنے کی توفیق نہ دے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا انسان برا کب بنتا ہے، تو حضرت علی نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا پر ہمارا ارادہ نہیں۔ اس دنیا میں جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے، جس کا فائدہ اکثر گھٹیا لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ اپنے دل کی کیفیت
اپنے اللہ کو بتایا کریں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیفوں میں ہیں، کیونکہ آپ یقین کریے وہ بہت پیار سے سنے گا اور اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اتر جائے گا، کیونکہ بے شک وہ ہمارے دلوں کے ہر راز جانتا ہے۔ اس دنیا میں آداب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ اپنے سے اچھے کو تلاش کر، کیونکہ اپنے جیسے کے ساتھ تو عمر ضائع کرے گا۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی بھی شیطانی قوت آپ کو محروم نہیں کر سکتی۔ اس دنیا میں نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتی، جبکہ ہماری روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ اس دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر حقیقت الٹی نظر آتی ہے۔ توبہ کرتے رہا کرو، کیونکہ زندگی کب ختم ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ اس دنیا میں مثال دینا آسان ہے، لیکن مثال بننا بہت مشکل۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے، اور کمزور اتنا ہے کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمیں حکم تو نفس ماننے کا تھا، لیکن ہم سب نے اپنے ضمیر مان لیے ہیں۔ اس دنیا میں مرد کی غیرت کا اندازہ اس کے ساتھ چلتی اس کی عورت کے لباس سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہماری زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، کیونکہ جب بھی لگتی ہیں یا تو کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا پھر کچھ نیا سکھا دیتی ہیں۔ آج کی عورت آزادی مغرب والی چاہتی ہے اور حقوق اسلام والے چاہتی ہے۔ اس دنیا میں خوشی کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں بلکہ آپ کے خیالات سے ہے۔ اس دنیا میں آپ کی زبان کا زیادہ چلنا عقل کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے، تب بھی یہ اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کو کوئی اجر ملے گا۔ اس دنیا میں ماں کی دعا اپنی اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ انسان کو اس کے ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ غیبت نہ کرو، کیونکہ یہ دوزخ کی خوراک ہے۔ اس دنیا میں لوگوں کو ہلاک کرنے والی 3 چیزیں: پہلا تکبر، دوسرا حرص اور تیسرا حسد۔ غموں کو دور کرنے والی بہترین چیز تقدیر الہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ اس دنیا میں 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ لوگ اچھے پڑھنے اور اچھے لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ اس دنیا میں شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور وہیں تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگے کو لپیٹ کر اور زبان کو سمیٹ کر رکھیں۔ اللہ کے آگے جھکا کرو، پھر دیکھنا وہ کسی کے سامنے تمہیں جھکنے نہیں دے گا۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گننے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ اگر اس دنیا میں تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے
تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں اپنی مغفرت کو برباد کر دیا۔ انسان کی منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہی ہوتی ہے، کیونکہ ہر منزل دھندلی، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہو، بلکہ اس کے لیے صرف آپ کا رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی پریشان حال، مجبور یا مصیبت زدہ آ جائے تو یہ نہ سوچیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ یہ آپ کی آزمائش ہے۔ جب کبھی بھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اپنے اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتا، بلکہ یہ تو ایک نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ اس دنیا میں حقیقی تعلق وہی ہوتے ہیں جو وقت، حالات اور ضرورتوں اور مزاجوں کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہیں۔ اس دنیا کی سب سے بدترین خوشی وہ ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ دوسروں کی زندگی آسان کریے اور اپنی آخرت۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نواز دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب بھی اپنے رب سے دعا مانگو تو مقدر مانگنا، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ اس دنیا میں اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ اگر تم اس دنیا میں لوگوں کے دل جیتنا چاہتے ہو تو اپنے آواز میں نرمی پیدا کرو۔ کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، کیونکہ جس طرح تلوار دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اپنے دوست کو بس اتنے راز بتاؤ کہ کل اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو جائے تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ انسان 3 چیزیں کبھی نہیں بھولتا۔ پہلا، اپنا ٹوٹا ہوا مان، دوسرا، لا حاصل دعا، اور تیسرا، اپنوں کا دیا دھوکہ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ میرے لیے بس میرا اللہ کافی ہے۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں قبول ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ جب خدا سے محبت ہو جاتی ہے تو لوگوں سے دل گھبرانے لگتا ہے۔ اس دنیا میں تنہا انسان کو کبھی تنہا مت سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے، کیونکہ وہ بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرتا اور کبھی اپنے پاس سے مایوس نہیں لوٹاتا۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ زندگی بھی ایمان والی ہو، کیونکہ یاد رکھنا جیسی زندگی ویسی موت۔ تکلیف اور درد ایک ایسا تحفہ ہے جس میں اللہ کی
रहमत पोशीदा होती है। जितना ज़्यादा सोचोगे उतनी ज़्यादा अजियत में रहोगे, इसलिए या तो अपने आप को मजबूत कर लो या फिर मसरूफ़ कर लो। इस दुनिया में सबसे पुरसुकून वो है जिसको कम या ज़्यादा की फिक्र नहीं। इस दुनिया में ज़िंदगी हमें बहुत कम वक्त के लिए मिलती है और कितने वक्त के लिए ये किसी को मालूम नहीं, और इसको हम अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम उसको बेहतर बना सकते हैं। गुनाह को गुनाह समझते रहना चाहिए और अपने अल्लाह से हर वक्त डरते रहना चाहिए, क्योंकि ना जाने कौन से हालात में ज़िंदगी की शाम हो जाए। इस दुनिया में आपके अखलाक की कदर भी लोग उसी वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो, क्योंकि गरीब कितना ही खुश अखलाक क्यों ना हो, लेकिन उसके अखलाक को उसकी मजबूरी ही समझा जाता है। अगर ज़िंदगी इतनी ही अच्छी होती तो कोई भी दुनिया में रोता हुआ नहीं आता। जब इंसान के दिल में मैल, तबीयत में जिद और लफ्ज़ों में मुकाबला आ जाए, तब इंसान जीत तो जाता है लेकिन ताल्लुकात और रिश्ते हार जाते हैं। नफ्स बहुत जालिम है, कभी गुनाहों में मुब्तला करके रब से दूर करती है, तो कभी नेकियों और इबादतों के गुरूर में मुब्तला करके अमाल को ख़राब कर देती है। इसलिए ऐ मेरे रब, हमें नफ्स के शर से हमेशा महफूज रख। हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फतेह अल्लाह ताला के खातिर अपनी नफ्स पे काबू पा लेना है। छोटी सोच और तंग दिमाग लोगों के साथ ये मसला होता है कि उनको हमेशा हर चीज़ में गलतियां ही नज़र आती हैं। किसी की गलत बात को याद रखना दिमाग पर बोझ रखने जैसा है। इस दुनिया में रोशनी तारुफ की मोहताज नहीं होती, क्योंकि अगर कोई उसे नहीं जाने तो वो अंधा है। दुनिया में मिलने वाले 3 सबक ऐसे हैं जिनसे बढ़कर कोई उस्ताद नहीं। पहला भूख, दूसरा हार और तीसरा खाली जेब। ये जिंदगी है, इसलिए अगर यहाँ उलझोगे नहीं तो सुलझोगे कैसे, और अगर बिखरोगे नहीं तो निखरोगे कैसे। आज हम ऐसे मुसलमान हैं जो ना बेटी का निकाह खुद पढ़ा सकते हैं और ना बाप का जनाजा, लेकिन सुबह शाम हम मुसलमान ही अपने उलमाओं को बुरा भला कहते हैं। इस दुनिया में कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता समझते हैं, और उनका काम भी फरिश्तों जैसा ही है, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। अपने वो होते हैं जिनको दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने जाने वाले भी पूछ लिया करते हैं। झूठ बोलना आसान है, छिपाना मुश्किल है। सच बोलना आसान है, सुनाना मुश्किल है। नफरत करना आसान है, झेलना मुश्किल है। इंसान कहलाना आसान है, लेकिन बनना बहुत मुश्किल है। इस दुनिया में कुछ लोग पहाड़ जितनी नेकी करते हैं और कंकर जितना अजर पाते हैं, और वहीं कुछ लोग कंकर जितनी नेकी करते हैं पर पहाड़ जितना अजर पाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला नेकी पर नहीं बल्कि नियत पर अजर देता है। जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता, इसलिए जो पास है उसे संभाल कर रखना, क्योंकि इस दुनिया में खोया हुआ इंसान दोबारा नहीं मिलता। इस दुनिया में दूसरों के गम से बेगम हो जाना इंसानियत नहीं है। जब अपने ही अपनों को जलील करें तो दर्द ज़्यादा होता है। मतलब के बिना किसी को कौन पूछता है, क्योंकि बिना रूह के तो घर वाले भी घर में नहीं रखते। आंसू वो खून है जिसे गम पानी बना देता है। इस दुनिया में दर्द का इलाज सिर्फ दर्द है। ये बात मायने नहीं रखती कि आप कितनी ज़बानें समझ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ दिलों को समझना ही आपको इस दुनिया में अहम बनाता है। ये जान लो कि इस दुनिया में डर होता ही नहीं है,
یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے، کیونکہ خطرہ ایک حقیقت ہے اور ڈر تو صرف ایک خیال ہے۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد ہی کامیابی کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ اللہ والوں کی باتیں دل کو سکون عطا کرتی ہیں۔ جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کیا، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھو۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ میں نے خدا سے کہا میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا، تو خدا نے جواب دیا کہ جو مجھے جان لیتا ہے وہ پھر کبھی مرتا نہیں ہے۔ اس دنیا میں جاہل اگرچہ تم سے ہمدردی ظاہر کرے لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے تمہیں تکلیف ضرور دے گا۔ احمق، بد فطرت اور کمینے انسان سے اگر کوئی بھلائی کرو تو لیکن اس کی شر سے آپ بچ نہیں سکتے۔ اے انسان، تیرا ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج مت بو کیونکہ وہ ظاہر ہو کر رہے گا۔ اس دنیا میں عالم کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہوتی ہے۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ جو آج مفت کی نصیحت کو قبول نہیں کرے گا، کل اسی کو اس سے مہنگے داموں پر افسوساً اسے خریدنا پڑے گا۔ اس دنیا میں جو کمالات اللہ تعالیٰ نے فقیروں کو عطا کیے ہیں، دولت مند ان کمالات سے محروم رہتے ہیں۔ اس دنیا میں جس نے مخلوق سے مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور گلہ خدا سے کرتا ہے۔ اپنے مرشد سے طلب کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں دودھ بھی نہیں پلاتی۔ جب اللہ کا نور دماغ میں سما جاتا ہے تب انسان سبب کا غلام نہیں رہتا۔ اپنے کانوں سے وسوسوں کی روئی نکال دو تاکہ تمہارے کانوں میں آسمانی آوازیں آ سکیں۔ اس دنیا میں وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو تم جان لو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ اس دنیا میں ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، کیونکہ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی روح خدا کے لیے روتی ہے۔ ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسرے کے دل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ خاموش رہو، کیونکہ صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو تم اپنے دل میں انسانیت کے لیے محبت کا بیج بو دو۔ مولانا رومی کہتے ہیں، خدا تک پہنچنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں لیکن میں نے محبت کا انتخاب کیا۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو کہ مخلص دل سے نکلی ہو۔ مٹا کر اپنی ہستی کو سراپا جستجو ہو جا، تو جو چاہے گا وہ ہوگا، بس جو وہ چاہتا ہے تو وہ ہو جا۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں وقت گزار رہے ہو۔
کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کے ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ فاصلے ہی کتنے اچھے تھے اور کتنی عزت تھی۔ اس دنیا میں مضبوط رہو، کیونکہ زندگی کمزور لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ تربیت ہی سب کچھ ہے، کیونکہ تربیت کے بغیر علم بھی معنی نہیں رکھتا۔ کردار اچھا ہو تو لوگ آپ کی قبر کا راستہ پوچھ کے آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے۔ میں مجبور ہوں اپنی عادت سے، وہ مشہور ہے اپنی رحمت سے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنائے گا۔ جہاں تعریف کرنا ہو وہاں بڑے بڑے لوگ چپ ہو جاتے ہیں، اور جہاں برائی کرنے کی بات آئے وہاں گونگے بھی بول اٹھتے ہیں۔ اپنی پیدائش اور موت پر اختیار نہ رکھنے والا شخص جب یہ کہتا ہے کہ میں سب کر سکتا ہوں، تو اس سے بڑا احمق اور کون ہو سکتا ہے؟ تمام کمالات میں بڑا کمال اداب کرنا ہے، اور تمام مشکلاتوں کا حل صبر کرنا ہے۔ اس دنیا میں ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بد ہضمی سے مرے گا۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستے بدل لیتی ہیں، لیکن جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقع کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے صرف اس سے توکل رکھی جائے۔ اس دنیا میں سب سے امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ اس زمانے کی جہالت کا علم تو دیکھیں کہ قیمتی چادریں بے جان قبروں پر اور زندہ عزتیں بے حجاب پھرتی ہیں۔ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کے خاطر، کیونکہ اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہیں رہتی۔ بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے اور خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بے داغی۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، لیکن کچھ بڑی بات ہوتی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہی شے کی تعریف چاہتا ہے۔ جب کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے تو چگلی زبان کا حصہ بن جاتی ہے اور کینہ دل کا سکون۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہے۔ جب آنکھوں کے اندر دل آ جائے تو دل میں آنکھیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ، میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے نسبتیں۔ عبادت ضرور کیجئے مگر معاملات پر بھی توجہ دیجئے، کیونکہ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ انسان سخت دل کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے، کیونکہ اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ اس دنیا میں ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔